بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا حساس اور ایک اہم ترین ایک مسئلہ ہے جو امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اس کو بار بار اس پر حملے کیوں ہوتے ہیں اور اس کو کیوں اس پر بار بار اچھالا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت پر امت مسلمہ ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا یہ ایک ایسا حساس ترین مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ جس پر کسی قسم کا کوئی ذرہ بھر بھی رتی برابر دنیاوی اور کسی لحاظ سے بھی اس پر اٹیک نہیں ہو سکتا اور اس پر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ پوری امت مسلمہ جانتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن اور احادیث مبارکہ اس بات پر بخوبی وضاحت کرتے ہیں۔ 50 سے زیادہ حدیث پاک ایسی ہیں جو صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اور وضاحت کرتی ہیں، اور 10 آیاتیں ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر بالکل واضح طور پر وہ ثابت ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خاتم النبیین ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں رہ کر ہمیں یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کسی نے حملہ کر لیا، کبھی کسی نے عقیدہ ختم نبوت کی بے ادبی کر دی، تو لہذا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اگر علماء اور امت مسلمہ جو ہیں یہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو میرے خیال میں پھر ہمارے یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں ختم نبوت پر جو حملے ہوتے ہیں قادیانیوں کی طرف سے اور دین کے دشمنوں کی طرف سے، یہ پھر نہیں ہوں گے، چونکہ امت مسلمہ اس وقت بہت زیادہ کمزور پڑ چکی ہے۔ کوئی ختم نبوت پر سیاست چمکا رہا ہے اور کوئی ختم نبوت پر اپنی دنیاوی مفادات وہ حاصل کر رہا ہے، حالانکہ ختم نبوت کے ساتھ جب کوئی شخص مخلص ہو کر جب چلتا ہے پھر دنیا کے اندر کسی کو اتنی پاور ہی نہیں، کوئی جرت ہی نہیں کہ کوئی ختم نبوت پر حملہ کرے اور عقیدہ ختم نبوت پر اسے داغدار کرے اور مسلمانوں کو تکلیف دلائے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک مسلمان شخص وہ مسلمان ہو کر پھر بھی وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں یہ پوچھے کہ ہمیں اس کی وضاحت دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ تو پھر بات نہ ہو کہ پھر وہ اس کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر مخلوق جانتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ختم نبوت کا تاج سر پر سجا کر ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ تاجدار ختم نبوت بن کر ہمارے پاس تشریف لائے، اور پھر بھی ہمیں بارہا امت مسلمہ کو تکلیف دی جائے اور ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں یہ چاہتا ہے، فلاں یہ چاہتا ہے۔ آخر یہ جو قوتیں ہیں یہ ختم نبوت جو عقیدہ ہمارا ہے اس کو یہ ختم نہیں کر سکتی۔ عقیدہ یہی رہے گا، ہمیں صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اخلاص کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم جتنے بھی علماء کرام ہیں اور دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں امت مسلمہ کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کو صرف زبان کی حد تک نہیں ماننا پڑے گا جب تک قلبی تصدیق نہیں ہوگی، اور قلبی تصدیق کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ اخلاص کی دولت نہیں لے کر چلیں گے، اس وقت تک عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا مضبوط نہیں ہو سکتا، اور کسی کو پاور اور جرت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی ختم نبوت پر کوئی بات کرے، بلکہ جو بھی پھر بات کرے گا ختم نبوت کا دفاع کرے گا اور اس کے حق کے بارے میں بات کرے گا جب اخلاص آ جائے اور ہمیں قلبی تصدیق حاصل ہو، اور قلبی تصدیق اس وقت حاصل ہوگی جب تک ذکر اللہ کا نور دل میں داخل نہ ہو اور شیخ کامل کی صحبت اختیار نہ ہو، اس وقت تک ہم ناکام ہوں گے اور ہمیں اس وقت تک ختم نبوت سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اس لحاظ سے ہمیں اس پر جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔